السلام علیکم ناظرین. سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سفدر علی خان، اور آج میرے ساتھ جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب ہیں، جو کہ ماہر تعلیم اور سیاسیات ہیں، اور اس کے ساتھ آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ نے ایک لمبا عرصہ بطور استاد کے سرو کیا ہے، اور آپ پاکستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کا زندگی کا بے شمار حصہ اس ملک میں سیاسیات کو دیکھتے ہوئے گزرا ہے، اور پاکستان کے نشیب و فراز کو آپ نے بغور اور پوری عرقریزی کے ساتھ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. میں آج پاکستان کے موجودہ حالات کے پر آپ سے کچھ روشنائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی معاملات جس تیزی کے ساتھ روز اپنا رنگ بدلتے ہیں، اور اس وقت ملک میں ایک سیاسی تفریق جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. حالانکہ سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اس خلیج کو کم کرنے کے لیے کچھ جتن کرتے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے رتی بھر اجتناب نہیں برت رہیں، اور روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے میں وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر ان کی سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ملک میں اس وقت سیاسی تفریق پیدا کرنے کے حالات بالکل نہیں ہیں. پاکستان کی قوم کو ایک صاحبان کی ضرورت ہے، ایسے صاحبان کی ضرورت ہے جس میں ان کی بے روزگاری، ان کی مہنگائی کے مسائل اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس چیز کی متقاضی ہے کہ ایک ایسا صاحبان سیاستدانوں کی طرف سے اور مقتدر حلقوں کی طرف سے انہیں مہیا کیا جائے، جس کے نیچے وہ بیٹھ کر کچھ لمحے سکون سے گزار سکیں، اور اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے وہ کچھ ایسے ان کے سامنے پیمانے اور ایسے ان کے سامنے کوئی پروگرام آئیں جن پر ان کو تقویت مل سکے. جبکہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے علاوہ کچھ کرتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے. الیکشن کی آمد ہے، اور الیکشن کی تیاری کی بجائے یہ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں. لہٰذا ان تمام حالات پر میں جناب مشکور احمد صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا ہمیں اس کے پر روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں ان کا کس طرح راستہ نکل سکتا ہے، اور کیا وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی، مقتدر حلقوں کو بھی اور عوام کو بھی. کیونکہ عوام کو شامل کیے بغیر اب کوئی بھی کام مجھے نہیں مکمل کرتا ہوا نظر آتا کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر کوئی مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا ہم ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں. تو میں جناب پروفیسر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ان معاملات پر آپ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جی بہت سارے مسائل جو پاکستان کے ہیں ان کا ذکر فرما دیا ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم پاکستان کے مسائل کی طرف جاتے ہیں، کسی ملک کی بھی طرف جو ایک جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے، ہم شہری جو ہیں، پاکستان کے باسی جو ہیں، ان سب کا دھیان جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ سب ہمارے عوام جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بات سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وطن بہت مقدس ہے. نمبر 2، جس طرح وطن مقدس ہے، ہمارا پاکستان مقدس ہے، ہمارے عوام بھی بہت معتبر اور بہت مقدس ہیں، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. نہ تو کوئی ریاست عوام کے بغیر بنتی ہے اور نہ ہی کوئی
عوام جو ہیں وہ اس کے بغیر جو ہے ریاست بن سکتی ہے اور نہ عوام خوشحال ہو سکتے ہیں بغیر ریاست کے. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب ہمارے سیاستدان اور ہمارے عوام اور ہمارے ادارے ان سب کا سب سے پہلا اور بڑا فرض یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مقدم رکھیں، یعنی اپنے وطن کو اور اپنے عوام کو. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے نا وہ جاتی ہے. دیکھیے جی، آج جو ہمارے ہاں مسائل ہیں مینلی وہ دونوں ہی لیول کے ہیں، یعنی ایک پرسنل لیول کے انفرادی اور ایک اجتماعی، یعنی عوام الناس سے متعلقہ بھی ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے دفتر خارجہ کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، خارجہ معاملات سے بھی جو معاملات ہیں جی وہ تمام کے تمام ہیں. یہ مسائل جو ہیں آج دنیا میں اگر پاکستان اپنے مسائل اندر کے حل نہیں کر پاتا تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر جو باہر ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ اگر کمزور رہتی ہے تو یہ بھی ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی. ان دونوں طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے عوام کو بھی دیکھنا ہوگا، یعنی مضبوطی ہماری عوام جو ہے، جب ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر ہمیں ان کی مضبوطی کا ہر طریقے سے خیال کرنا پڑتا ہے. اور ریاست کی مضبوطی تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی زبردست قسم کے دفاعی ادارے دیے ہیں، ہماری فوج جس پہ ہم سب فخر کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہمارے سائنسدانوں نے جو ہمارا ایٹم بم ہمارے لیے بنایا اپنے دفاع کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عوام کی طرف توجہ دینی ہوگی، ان کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ شعبے ہیں ان کی طرف توجہ دینا ہوگا. جی پروفیسر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات کی ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی ملک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کو جو اہمیت آئین میں دی گئی ہے، ہمارے قوانین میں ان کو جو دی گئی ہے، اس کے مطابق سہولتیں میسر نہیں ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے جتنی ہمارے ملک کی عمر ہے اتنا ہی یہ سوال جو ہے وہ پرانا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو موجودہ الیکشن آ رہے ہیں، ان الیکشن میں کیا عوام کی پذیرائی، عوام کے مسائل کے حل کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے، جو عوام ہیں وہی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور ان کی بھلائی اور بہتری جو ہے وہ اسی سے ملک مضبوط ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مین بات ہے، جب آپ کا کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی بھی عہدیدار باہر کے دورے پر جاتا ہے تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے عوام کو اور اپنی ریاست کو. تو عوام کا خوشحال ہونا، عوام کی ترقی، یہ مین چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کی، ہمارے اداروں کی ہونی چاہیے. اب آپ نے سوال یہ فرمایا کہ کیا الیکشن جو ہے کہ اس میں کے بعد کوئی ان کی بہتری کی صورت نظر آتی ہے. دیکھیے، ہم الیکشنز کیا ہیں؟ الیکشنز یہ ہیں کہ جو سیاسی جماعت منتخب ہو کر آئے گی اس کا رہنما اصول تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ عوام کے لیے کوشش کرے گی، عوام کے لیے کام کرے گی، عوام کے اداروں کے لیے کام کرے گی، ان کی تعلیم، ان کا روزگار، ان کی ایڈمنسٹریشن، امن عامہ، ان کی سہولتیں، ریکریشن کے مواقع. آج دنیا دیکھیے جی کہ کہاں پہنچ گئی ہے. آج کی دنیا اسپیس کی دنیا ہے، آج کی دنیا آئی ٹی کی دنیا ہے، آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. جو حکومت اور جو ریاست یہ تمام چیزوں میں ناکام ہے تو وہ ایک ناکام ریاست تصور ہوتی ہے دنیا میں. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے عوام کو انہوں نے اپنے سر کا تاج بنایا، ان کے اپنے عوام کو، اور وہ کام کیے کہ جس سے ان کا سر فخر سے بلند ہو عوام کا، اور جو تکلیفوں سے مبرہ ہوں، پریشانیوں سے مبرہ ہو، انہیں روٹی کپڑے مکان کی پریشانی نہ ہو. یہ تو بنیادی حقوق ہیں جو ہم سب کو، عوام کو ملنے چاہیے.
لیکن اس سے بڑھ کر جو اچھی ریاستیں، فلاحی اور رفاہی ریاستیں جو ہوتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس جو ہوتی ہیں، وہ تو عوام عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کی ترجیحات کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا مینیفیسٹو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عوام کی حالت کو بہتر کریں، اپنے علل تلل ختم کریں، اپنے کرپشن کو ختم کریں، اپنے غیر ضروری خرچے جو ہیں ان کو کم کریں، اور ان کی توجہ اس بات پر مذکور ہونی چاہیے کہ عوام کو سہولتیں ان کی دہلیز پر دیں، جو فی الحال بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا سٹارٹ ہونا چاہیے، اور جب تک کہ ان کی نیت نہیں ہوگی، جب تک کہ ان کے ارادہ نہیں ہوگا، یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب کی باتیں سنی۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے صفدر علی خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔